آئز ہاسپٹل ماشاءاللہ بالکل اسٹاف ایکٹیو ہے اور ماشاءاللہ اپنے ورک میں بالکل اوکے ہے ماشاءاللہ زبردست. اور میں اس وقت ہیلپر آئز ہاسپٹل میں آیا تھا, میں نے کہا چلو آج وزٹ کرتے ہیں. موجود ہوئی جی آپریشن تھیٹر میں, اور میں یہاں پہ آپ کو یہاں کا نظام دکھاؤں گا ماشاءاللہ بالکل تمام چیزیں. السلام علیکم جی, آپ خیریت سے ہیں؟ کیا یہاں پہ آپ یہاں نرسنگ ایڈلی پیشنٹس وغیرہ بالکل سیٹسفائی ہیں آپ سے؟ کسی میڈیسن وغیرہ اویلیبل ہے؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبان جا چکی ہیں میرا خیال, چلے گئے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. سال دیر اور آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو یہاں کوئی تکلیف کوئی دقت؟ ڈاکٹر آتے ہیں جی جی اسٹاف کی طرف سے کوئی تکلیف کوئی پریشانی؟ آپریشن کیسا ہوا ہے؟ بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, دوائیاں مل رہی ہیں؟ ہاں بالکل سب کچھ مل گیا. ڈاکٹر نے وزٹ کیا؟ جی جی اسٹاف وغیرہ موجود ہے؟ جی جی سب کچھ مل گیا. بہت شکریہ, تھینک یو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رانا عبدالرؤف کا پیار بھرا سلام ہو تمام دوستوں کو. میں موجود ہوں جی اس وقت ہیلپر آئی ہاسپٹل میں, اور اس وقت ماشاءاللہ جی یہاں کا جو عملہ ہے, جو اسٹاف ہے, جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے ماشاءاللہ اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہے. اور الحمدللہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں کہیں بھی جاؤں, مطلب کسی اور ہاسپٹل میں بھی جاتا ہوں, لیکن جو ان کی ایکٹیویٹیز ہے, جو ان کا کام ہے, جو کام کر رہے ہیں وہ بہت ہی اچھا اور ایک اچھے پرپز پہ وے میں کام کر رہے ہیں. میرے سامنے موجود ہے خالد صاحب. السلام علیکم خالد صاحب. سر آپ خیریت سے ہیں؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سر میں جب بھی آیا ہوں آپ اپنے کام میں بڑے مگن رہتے ہیں. بس کیا کریں, اور سرکاری جاب ہے. بالکل بہت اچھی بات ہے, اور یہ ایفرٹ جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے. انہی کے لیے جو ہے نا بٹھایا ہوا ہے کہ بھائی آپ ان کے ملازمین کے مسائل کو اور ان کے کام کو جو ہے نپٹائیں. اچھی بات ہے سر, بہت اچھی بات ہے. گڈ جاب سر, ویل ڈن سر. اللہ آپ کو سدا سلامت رکھیں. اور اس طرف موجود ہے میرے دوست ملک بھائی. السلام علیکم ملک, آپ خیریت سے ہو, ٹھیک ٹھاک ہو؟ آپ بھی اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ لگے ہیں بھائی؟ بس کچھ کام اس طرح ہے جو ہاں ہاں. جو اچھا ملک, ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے. باقی بھی ہاسپٹلس ہیں, میں ان کا نام ہائی لائٹ نہیں کروں گا, لیکن ہیلپر آئز ہاسپٹل کو دیکھ کے لگتا ہے کہ واقعی یہاں پہ کام بھی ہو رہا ہے اور عملہ بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے, اور ڈاکٹر صاحبان کی جو ایکٹیویٹیز کو میں دیکھتا ہوں وہ بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں, اور جو صفائی کا نظام ہے وہ بھی بڑا اچھا ہے. تو اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ اس کے پیچھے احمد صاحب کی ساری کریڈٹ جاتی ہے سر. احمد صاحب کافی دلچسپی لے رہے ہیں ہم لوگ کے ہاسپٹل کے ساتھ. زبردست. ڈاکٹر محمد اسحاق پانیزی صاحب بالکل جب سے آئے ہوئے ماشاءاللہ اچھا خاصا یہاں پہ امپروومنٹ آ چکا ہے. زبردست. ابھی ہم لوگوں نے جو ہے یہ ہم لوگ کا جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے تو انہوں نے بھی ہمیں رجسٹریشن کی. اس حوالے سے بلوچستان میں یہ پہلا ہاسپٹل ہے جو اس ہیلتھ کیئر کمیشن سے یہ سکسیزفل مطلب رجسٹریشن کے لیے. گڈ, ویری گڈ. الحمدللہ کافی اچھا کام چل رہا ہے. مطلب امپروومنٹ بہت اچھی ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کا اللہ کیسا. تھینک یو. سارے کو محنت جو ہے احمد صاحب پانیزی صاحب کی ہے, تو پانیزی صاحب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جی وہ ان کی ایفٹ اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اور اس ہاسپٹل کے اندر جتنی بھی ایکٹیویٹیز میں تقریباً کوئی میرا خیال ہے 15-20 دن سے دیکھ رہا ہوں, اور انشاءاللہ احمد صاحب سے بھی آپ کی ملاقات کرواتا ہوں, اور اس کے بعد ان کی بھی انشاءاللہ ریمارکس اور ریویوز آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ہاسپٹل کے لیے وہ کتنا کام کر رہے ہیں اور ان کی جو ایفٹ ہے وہ اس ہاسپٹل کے حوالے سے کیا کہیں گے. تھینک یو سو مچ. چینل کے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے سر آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام, آپ خیریت سے ٹھیک ٹھاک سر ہیں؟ اللہ کا بہت کرم, اللہ کی بڑی رحمت, اللہ کا احسان. سر سب سے پہلے میں آپ کے ہاسپٹل کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا کہ اس کے اندر سے ابھی ڈاکٹر صاحب سے بھی بات چیت کا سلسلہ ہو رہا تھا, اور آپ کے پیرامیڈیکل اسٹاف سے بھی میری ملاقات ہوئی, ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ ہوا. سر یہ جو آپ کی ایفٹ ہے یہ سر باقی ہاسپٹلس میں کیوں نہیں ہو پا رہی ہے؟ سر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہے جو آپ کے اندر یہاں اپنے ہاسپٹل کو بڑا کلین, نیٹ اینڈ کلین, اور اسٹاف آپ کا بہت اچھا اور ڈاکٹر صاحبان بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, تو باقی ہاسپٹلس میں ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे तो पहले तो मैं आपकी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुस्तफ़ियात को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे पर हॉस्पिटल आए और यहाँ पे आप हमसे मिलने आए, अपने से बात किया, आप मरीजों के पास गए होंगे और वार्डों में गए होंगे, ओटी में गए होंगे। फिर बाकी अगर आप कंपेयर करें बाकी जगहों पे तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन बॉडी का बड़ा इशू होता है। जब वेल्डिंग वाला अगर वेल्ड कर रहा होता है या ग्राउंड चलाने वाला बंदा होता है या कोई क्रिकेट खेल रहा होता है तो गेंद से या बल्ले से उसको चोट लग जाती है। तो हमारे पास इमरजेंसी में वो केसेस आते हैं यहाँ पे। तो 24 घंटे हमारे कंसल्टेंट डॉक्टर मौजूद होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर ओटी भी 24 घंटे खुली रहती है। ज़बरदस्त। दूसरी बड़ी बात जो मैं यहाँ पे बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जब से ये मौजूदा गवर्नमेंट आई है, मीर सरफराज खान भुट्टी साहब क़यादत में वो मिनिस्टर हैं और सेक्रेटरी हेल्थ जितने भी हैं, उनके एफर्ट से ये वाहिद हॉस्पिटल है कि यहाँ पे कोई मरीज़ बगैर दवा के नहीं जाता। ज़बरदस्त। चाहे वो इंडोर हो चाहे आउटडोर हो। वेरी गुड। मरीज़ अगर ओपीडी में आता है तो ओपीडी में जाने के बाद हम उसको मेडिसिन ज़रूर देते हैं ताकि वो 90% मेडिसिन वो यहाँ से ही ले जाता है, ताकि बाज़ार में अगर वो नॉन अफोर्डिंग हो या उसको ख़रीदा दिक्कत नहीं है कि बाज़ार से ख़रीद लेते हैं, तो हम यहाँ मेडिसिन को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और हर मरीज़ जब जाता है तो अपने साथ 600 से लेकर 1200 रुपये की मेडिसिन अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है। दूसरी बड़ी बात यहाँ पे ये कि सर्जरी यहाँ पे जितनी हम डेली बेसिस पे करते हैं 25 से लेकर 45 हम डेली बेसिस पे करते हैं यहाँ पे, जिसमें कैटरेक्ट होता है, DCR होता है, स्क्विंट होता है, बाकी जो आंखों के हवाले से जो बड़ी बड़ी मुश्किलात वाली बीमारियाँ वो सारे कवर करते हैं यहाँ पे। हमारे ओखान वालों से गुजारिश पहले भी हमने की और मैं कहते हैं मशहूर हूँ कि 1979 के लिए हॉस्पिटल है। जाहिर सी बात है कि अभी 35-36 साल इसको हो गए हैं। मशीनरी के हवाले से काफ़ी प्रोग्राम था। तो हमारे जो पिछले सेक्रेटरी हेल्थ साहब थे मुजीब रहमान साहब, वो 2-3 मरतबा यहाँ पे आए, उनके सामने ये इल्तिजा की कि हमें मशीनरी के हवाले से कुछ यहाँ पे एफर्ट सपोर्ट दी जाए। तो मैं इनके इंतहाई मशकूर हूँ कि अभी चूँकि मौजूदा सीट पर नहीं है, मगर उन्होंने हॉस्पिटल के हवाले से यहाँ पे हमें रेनोवेशन के लिए और मशीनरी के लिए उन्होंने 8 करोड़ रुपये दिए। तो अलहमदुलिल्लाह मशीनरी परचेज भी होगी, प्रोग्रेस सारी होगी। अब उसकी सप्लाई अभी यहाँ पे आनी शुरू होगी इंशाल्लाह ये 20 नवंबर तक। बहुत शुक्रिया इसाक वालिद साहब। अल्लाह ताला आपको सदा सलामत रखे, खुश रहे, आबाद रहे और आपकी इसी तरह एक्टिविटीज़ जारी रहे और अपने सीट के ऊपर आप इसी तरह अच्छे तरीके से काम करते रहें। और ख़ुशी होती है कि जब ऐसे ऑफिसर से, ऐसे साहिबान से मुलाकात होती है जो पॉजिटिव वे में काम कर रहे होते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। सदा खुश रहे सर। थैंक यू सो मच। ये थे जी MS साहब हेल्पर आइज़ हॉस्पिटल के, उनके साथ बातचीत का सिलसिला हुआ पॉजिटिव वे में और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खूबसूरत बातें की उन्होंने कि हेल्थ डिपार्टमेंट अब के जो नजीबुर रहमान साहब थे उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी हॉस्पिटल्स को, काफ़ी जगहों को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर गए और अल्लाह करे कि हमारे बलूचिस्तान के जो मसाइल है, जो इस वक्त हॉस्पिटल्स के हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ हैं वो अच्छे से तरीके से हल हो जाएँ और अल्लाह करे कि आने वाला जो वक्त है, जो पेशेंट्स के लिए जो इश्यूज़ का बायस बन रहे, जो प्रॉब्लम्स बन रही हैं, अल्लाह ताला उनको बेहतरीन अच्छे तरीके से सॉल्व करें। सदा खुश जी। ये जी MS साहब के रूम में हूँ इस वक्त और उनके साथ बातचीत का सिलसिला भी अभी थोड़ी देर तक करूँगा और ये आपको दिखा रहा हूँ कि इस टाइम जो है ऑपरेशन थिएटर के अंदर डॉक्टर साहब, लेज़र रूम के अंदर डॉक्टर साहिबान अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे रहे हैं। और आइए आपसे एक डॉक्टर साहब से मुलाकात भी करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप खैरियत से हैं? शुक्र है सर अपना तारुफ करवाइएगा। मेरा नाम डॉक्टर सैफुल्लाह नासर है सर। एज ए स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट यहाँ पे हेल्पर हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ और यहाँ पे हॉस्पिटल जो है काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कर रहे हैं। तकरीबन 2013 में मेरे यहाँ से पोस्टिंग हुआ है माशाल्लाह। और यहाँ पे हमारी स्पेसिफिक डेज होती है, PD होती है, हमारी OT होती है, तो ये हम यहाँ पे करते हैं। अच्छा सर, मैं मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स को विज़िट करता रहता हूँ लेकिन माशाल्लाह हेल्पर आइज़ हॉस्पिटल को देख के लगता है कि यहाँ पे वाकई वर्क हो रहा है, काम हो रहा है और स्टाफ बहुत अच्छा अपने आप को मेंटली तौर पे मतलब अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहा है, पेशेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से देख रहा है। तो इसके पीछे क्या है सर? दरअसल इस तरह है कि हमारा हॉस्पिटल जो है इसमें तकरीबन हमें जो पेशेंट्स को जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं उसमें सर्जरी में हम तकरीबन हर चीज़ दे रहे हैं। ठीक है। उसमें लेंस है, उसमें बाकी जो मेडिसिन है, हर चीज़ हम देते हैं। इसी तरह OPD में जो है OPD में हम तकरीबन हर चीज़ इसको पेशेंट्स को मतलब कोई चीज़ की सिंगल सिरेंज तक बाहर से ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो बाकी हमारे माशाल्लाह हमारे नए MS साहब आए हुए डॉक्टर ही इज़ अ नाइस मैन, बिल्कुल। इसमें हमारे हॉस्पिटल में बहुत सारे यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव की जो सर्जरीज की वो मशीनें वो उसमें हमें मुहैया की हुई है। तो ज़ाहिर है पेशेंट जहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है डेफिनेटली बिल्कुल पेशेंट हमारे पास है इसी तरह तो ये उसकी ये इस वजह से जो पेशेंट जो है
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی محبت کا، آپ کے ویوز کا بہت شکریہ. وڈ آف تھینکس. ہم چلیں گے جی اب. السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر افضل مندوخیل ہے. میں ہیلپرز آئی ہاسپٹل میں کام کرتا ہوں ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر. تقریباً 2003 سے میں اس کے ساتھ منسلک ہوں، اس ادارے کے ساتھ، اور یہاں پہ مجھے کام کرتے ہوئے ابھی تقریباً 20 سال ہو گئے. اور ہمارا ہاسپٹل جو ہے یہ ٹرشری کیئر سینٹر ہے. بولان میڈیکل یونیورسٹی کالج کا جو ہے یہ حصہ ہے. ہمارا کیمپس الگ ہے مگر ہم ڈپارٹمنٹ بی ایم سی کے ہی ہیں. اور ہمارا جو ہے ہاسپٹل اس کو اسٹیبلش ہوئے بھی تقریباً 35-40 سال ہو چکے ہیں. سنس لیٹ 80s میں یہ اسٹیبلش ہوا تھا، اور تب سے لے کے اب تک ماشاء اللہ فنکشنل ہے. اور یہاں پہ انڈر گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس پروگرام ہم لوگ کنڈکٹ کرتے ہیں. 24/7 ہمارا ایمرجنسی سروسز ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ہماری ڈیلی آپریشن تھیٹر کی لسٹ ہوتی ہے، اور او پی ڈی بھی ہماری ڈیلی ہوتی ہے. اچھا سر، ایک چیز پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ دوسرے ہاسپٹل کے بنسبت یہاں کی جو او پی ڈیز ہیں اس کے اوپر جو کام کیا جاتا ہے، ڈاکٹر صاحبان کو میں نے کل بھی آ کر دیکھا. پچھلے میں 15-20 دن سے وزٹ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں جو آپ لوگوں کی ایکٹیویٹیز ہے وہ ماشاء اللہ بڑی دوسرے ہاسپٹل سے بڑی منفرد اور بہت ہٹ کر ہے. تو اس کے مطلب کیا، میں تو ہمیشہ جتنے بھی ہاسپٹل کو وزٹ کرتا ہوں او پی ڈیز تو ہوتی ہیں، لیکن او پی ڈیز کا صرف برائے نام ہوتی ہیں. اور میڈیکیشنز کے حوالے سے ابھی سر نے بھی اس حوالے سے میرے سے بات کی کہ ہم یہاں سے میڈیکیشنز بھی ہم ان کو پیشنٹ کو پرووائڈ کرتے ہیں. اکثر پیشنٹس کا گلا شکوہ تو رہتا ہی ہے، لیکن اس حوالے سے میں ہیلپر ہائز ہاسپٹل میں مختلف پیشنٹ سے ملاقات ہوئی لیکن انہوں نے کوئی کمپلین نہیں کی. سر ایسا ہے کہ او پی ڈیز کا ریگولر ہونا ہی اور اتنے بلک میں پیشنٹس کا آنا ہی اس ہاسپٹل پر ان کا کانفیڈنس ظاہر کرتا ہے. ریزن یہی ہے کہ یہاں پہ ہر وقت ڈاکٹرز اویلیبل ہوتے ہیں. جونیئرز اور ٹرینیز سے لے کے کنسلٹنٹ تک سب اپنی ڈیوٹیز پہ لازمی حاضر ہوتے ہیں. اور اگر ہماری او پی ڈیز ایک سنگل ڈپارٹمنٹ کے طور پہ 800+ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر اویلیبل ہے جو پیشنٹ. ڈیفینیٹلی، بالکل بالکل. دوسرا جو ریزن ابھی کافی عرصے سے خاص طور پہ اسحاق صاحب کے وقت سے میڈیسنز ہماری تقریباً 95% میڈیسنز پوری ہو رہی ہے ماشاء اللہ. تو زبردست. پیشنٹ کو اگر ایک کنسلٹیشن فری میں ملتی ہے، ایک ریفریکشن ملتی ہے اسٹینڈرڈ کی، اور میڈیکیشن بہت اچھا ٹاپ ناچ کی میڈیکیشنز مل رہی ہیں، تو پیشنٹ اگر آ رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے. ڈیفینیٹلی، بالکل بالکل. بہت شکریہ سر آپ کی رائے دینے کا، آپ کا بہت شکریہ، آپ کا ٹائم آپ نے دیا. اور یہ جی رائے تھی ان کی اور ہاسپٹل کے حوالے سے، اور ماشاء اللہ بہت ہی پازیٹیو وے میں بات کی انہوں نے اور بہت ہی اچھے طریقے سے. تھینک یو سر آپ کی محبت کا، بہت شکریہ. سدا خوش رہے، بہت شکریہ. وڈ آف تھینکس. اور آج ایک اہم شخصیت ہے ظاہر ہے جو بالکل ایک ریڑھ کی ہڈی کی مانند رکھتا ہے. وہ بھی ایک ہمارے مطلب کہہ سکتے ہیں کہ جی نرسنگ سپریڈنٹ جو ہوتی ہے، وہ جو ہاسپٹل کے اندر جتنی بھی سٹاف نرسز ہوتی ہیں ان کا رول جو ہوتا ہے، ان کا جو کردار ہوتا ہے، وہ جو اپنے سٹاف کو لے کے مینیج کر رہی ہوتی ہیں، وہ کس طرح مینیج کرتی ہیں اور ان کے اوپر کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو آئیے بات کرتے ہیں اور ان سے ان کا آپ کا دوستوں سے انٹروڈکشن بھی کرواتا ہوں اور ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میڈم خان کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے؟ خدا کا بالکل. اپنا ڈیزنیشنز، اپنا نام بتائیے گا. میرا نام فرحت فاطمہ جعفری ہے. میں اس وقت نرسنگ سپرنٹینڈنٹ ہیلپر آئی ہاسپٹل ہوں. ٹھیک ہے. اور گزشتہ تقریباً 6 ماہ سے میں یہ ذمہ داری فرائض رہتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ کے کاندھے کے اوپر تو بہت زیادہ ٹینشنیں ہوتی ہیں، بہت زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ظاہر ہے آپ نے اسٹاف کو مینیج کرنا ہوتا ہے، نرسز کو وارڈس میں کہاں کہاں ان کی ڈیوٹیز لگانی ہوتی ہیں، تو ان کو کیسے مینیج کر پاتی ہیں آپ یہ سب چیزیں؟ دیکھیں یہ ہے تو ایک جو ہے مشکل سچویشن ہے اس وقت، کیونکہ ہمارے پاس اسٹرینتھ اسٹاف کی بہت کم ہے اور ایک بڑا ہاسپٹل ہے، 120 بیڈڈ ہاسپٹل ہے یہ، جہاں پہ جو ہے آپریشنز وغیرہ ہوتے ہیں، پیشنٹ ایڈمٹ ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ ظاہر ہے ہماری گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ہمیں جو ہے اپنا ورک تو کمپلیٹ کرنا ہی ہے. تو جو ہے شارٹنگ آف نرسنگ
کے باوجود یہاں پہ شکر ہے خدا کا فی الحال جو ہے ورک صحیح چل رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی کمنگ سون ہم اپنی یہ اسٹرینتھ جو ہے اسٹیبلش کریں گے اور نئی ہم نے ریکوائرمنٹ گورنمنٹ سے مانگی ہے اور جیسے ہی ہمارے پاس جو ہے نرسز اور آئیں گی تو بہتر ورک ہو جائے گا. گڈ. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح کامیابی عطا فرمائے. اعلیٰ حکام سے کیا اپیل کریں گی, کیا کہنا چاہیں گی اسٹاف نرسز کی؟ ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ کیونکہ کل بھی میں ایک پیج پہ پڑھ رہا تھا کہ پورے بلوچستان کے اندر ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر نرسز اور میل نرس اور فیمیل نرسز کی بہت زیادہ کمی ہے اور ان کو فل اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سرفراز بگٹی صاحب سے میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ سر یہ جو نیو جنریشن ہے اس وقت کافی زیادہ پریشان بھی ہے, بلوچستان میں بے روزگاری کا بھی ایک نظام درپدر ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس آل اوور دا بلوچستان شارٹیج ہے اور جتنی ہماری ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق ہمارے پاس اسٹاف نرسز نہیں ہیں. لیکن یہ کہ گورنمنٹ آف بلوچستان ایفرٹ تو کر رہی ہے, کانٹریکٹ پہ بھی رکھ رہی ہے, لیکن اس اسٹرینتھ کو فلفل کرنے کے لیے ایک ٹائم درکار ہے اور وہ انشاءاللہ تعالی کمنگ جو ہے پیریڈس میں جب بھی ہوگا کمپلیٹ ہو جائے گا. کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریگولر بیس پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپوائنٹ کریں کیونکہ ہمارے جو اسٹوڈنٹ بہت زیادہ جو ہے پاس آؤٹ ہوتے ہیں لیکن ان کو جاب نہیں ملتی ہے اور جس کی وجہ سے ایک تو جو ہے جب آپ آفٹر جو ہے کمپلیشن آف اسٹڈی آپ ڈائریکٹ ان کو اپوائنٹ کریں گے تو ہماری شارٹیج بھی ختم ہوگی, سیکنڈ روزگار کے مواقع ملیں گے اور لوگوں کے مشکلات کا حل ہوگا کیونکہ آج کل کا دور آپ کو پتہ ہے فیکچولیشن آف جو ہے ہماری پرائز اس کی وجہ سے گھروں پہ بہت افیکٹ ہو رہا ہے. جو سچویشن اس وقت چل رہی ہے کنٹری لیول پہ, ڈسٹرکٹ لیول پہ یا پروونشل لیول پہ, وہ بھی سب کے سامنے بہت سے جو ہے مسائل ہیں, لیکن یہ کہ امید بہت اچھی ہے کہ فیوچر اچھا ہوگا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جی آپ کی رائے دینے کا میڈم فرم, بہت شکریہ. اور میں صرف اور صرف اعلیٰ حکام سے میری اپیل ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے جو گورنمنٹ ادارے ہیں جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ مریض جو ہے ظاہر انسان نے بیمار تو لازمی ہونا ہے, اس میں ہاسپٹل کی طرف رخ بھی کرنا ہے, اس کے ساتھ اور بھی کافی ایشوز ہوتے ہیں, فائنینشیل ایشوز بھی ہوتے ہیں. اور الحمدللہ ہیلپر آئز ہاسپٹل کے اندر یہ میں وزٹ کر کے آیا تھا, کچھ پیشنٹس سے بھی میری ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں میڈیسن تقریباً اویلیبل ہے اور الحمدللہ 80% 90% ان کو میڈیکیشنز ان کو پرووائڈ ہو رہی ہے. اور تھینک یو سو مچ وڈل آف تھینکس, بہت شکریہ, تھینک یو. وعلیکم السلام سر اپنا انٹروڈکشن کروائیں گے؟ ڈاکٹر احمد خان پاکیزہ, میں ایسوسیٹ پروفیسر 2004 کی ریکروٹمنٹ ہے اور پراپر مطلب ٹریننگ وغیرہ مکمل کرنے کے بعد ایز اے کنسلٹنٹ 2011 سے اس ادارے سے کے ساتھ میں منسلک ہوں. اچھا سر, آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا, باقی تو ماشاءاللہ ہاسپٹل کے جو معاملات ہیں وہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھے ہیں, ایم ایس صاحب بہت کوپریٹڈ ہیں, پیشنٹس کے ویوز بہت اچھے ہیں, کوئی کمپلین نہیں ہے. تو اعلیٰ حکام سے آپ کی کیا اپیل ہوگی, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہماری خوش قسمتی ٹھیک ہے کہ اس دفعہ جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے یا ان کے جو سینئرز ہے یا یہ گورنمنٹ ہے, جو ان کی جو ٹیم ہے پوری, ہمیں ایز اے ہیلپر ہاسپٹل بڑا انہوں نے ٹائم دیا ہے, ہمیں پروکیورمنٹ وغیرہ میں مشینری میں بڑا سپورٹ کیا ہے. ٹھیک ہے, اس سے پہلے اتنا نہیں تھا جتنا اس دفعہ ہوا ہے. لیکن پھر بھی ایک ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے لیول پہ آنے کے لیے ہمیں ابھی بھی مزید بہت کچھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, پورٹیبلٹی پیشنٹس کی یہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ کمپرومائز ہے بہت, تو یہ اگر ایم ایس ڈی میں آ جائے تو ایک بہت بڑا فیور ہو جائے گا. دوسرا, ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے علاوہ ابھی بھی ہماری بہت سے مشینیں آنی ہیں, لیکن بہت سی ہم نے پائپ لائن میں رکھی ہوئی جو ہم ڈیمانڈ کریں گے. اس کی اویلیبلٹی بہت ضروری ہے کیونکہ پیشنٹ پورے بلوچستان میں واحد ٹرشری کیئر ہاسپٹل ہے, پراپر ٹرشری کیئر ہاسپٹل, جس میں ہمارے ٹرینڈ کنسلٹنٹس موجود ہیں, سب اسپیشلٹی زبردست. تو اس کی اگر مشینیں وغیرہ بھی اویلیبل ہو جائیں تو ایک پراپر ٹرشری کیئر جو کسی بھی صوبے سے کمپیٹ کر سکتا ہے.
کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ سر آپ کی رائے دینے کا. بہت اب میری اعلیٰ کام سے اپیل ہوگی کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے, اور سرفراز بخشی صاحب سے اسپیشل اس حوالے سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی سر جو اس وقت پرابلمس ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر اور جو آئیز ہاسپٹل کے اندر جو یہ لینس کا ایشو ہے اس کو سر سالو کیا جائے. بہت شکریہ, تھینک یو. بہت